ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش تھے، بہت خوشگوار موڈ میں تھے، بڑی بشاش سی طبیعت تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کے پاس تشریف لائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، اے عائشہ، مانگو آج جو مانگنا ہے۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہیں، آج مانگو تو کیا مانگوں؟ اب آپ رضی اللہ تعالی عنہ سوچ میں پڑ گئی کہ یہ مانگو تو یہ چھوٹتا ہے، یہ مانگو تو یہ چھوٹتا ہے، کچھ ایسا مانگو کہ جس میں سب آ جائے۔ اب اسی سوچ میں گم ہو گئی مگر نتیجہ نہ نکال پائیں، تو پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا مجھے اس بات کی اجازت ہے کہ میں کسی سے مشورہ کر لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، عائشہ، کس سے مشورہ کرو گی؟ تو فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے والد گرامی سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، اگر آپ میرے یار سے ہی مشورہ کرنا چاہتی ہو تو جاؤ کر لو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دوڑتے ہوئے اپنے والد محترم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئیں اور کہا، ابا جان، آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہیں۔ اور انہوں نے فرمایا کہ اے عائشہ، آج مانگو جو مانگنا ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا مانگو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی بہت خوش ہوئے، فرمانے لگے، بیٹی، اگر ایسا ہے تو سنو، اگر تم مجھ سے مشورہ لیتی ہو تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی ایک چیز مانگ لو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہو کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی شب رب سے ملے تھے تو جو خاص ملاقات ہوئی تھی تو اس خاص ملاقات میں کچھ خاص باتیں بھی ہوئی تھیں۔ ان خاص باتوں میں سے کوئی ایک خاص بات ہی بتا دیجیے، وہ راز جو صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رب جانتا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دوڑتی ہوئی آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آتے دیکھا تو فرمایا، عائشہ، پوچھ آئی ہوں۔ کیا فرمایا میرے یار غار نے؟ کہنے لگی، جی ہاں، پوچھ آئی ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بس وہ جو آپ معراج پر گئے تھے تو اللہ سے جو خاص ملاقات ہوئی تھی، اس خاص ملاقات میں کچھ خاص باتیں بھی ہوئی تھیں، تو ان خاص باتوں میں سے ایک کوئی خاص بات ہی بتا دیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، میرے یار غار نے پوچھا بھی تو کیا پوچھا؟ فرمانے لگے، عائشہ، یہ راز کی بات ہے، لیکن میں وعدہ کر چکا ہوں، اس لیے ان باتوں میں سے ایک بات میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ تمام جہانوں کے رب نے مجھ سے فرمایا کہ جو شخص ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا اس کو جنت میں بھیجنا مجھ پر لازم ہو جائے گا۔ اب ادھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد کے گھر میں داخل ہوتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بے چینی کے عالم میں ٹہل رہے ہیں، اور وعدہ لے لیا تھا کہ عائشہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیں گے تو تم آ کر مجھے بتاؤ گی۔ تو وہ جب وعدے کی تکمیل کے لیے پہنچی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تیز قدموں کے ساتھ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف لپکے اور پوچھا، کیا فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام جہانوں کے مالک نے فرمایا کہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑے گا اس کو جنت میں بھیجنا مجھ پر لازم ہوگا۔ یہ سننا تھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے زاروں کی طرح رونا شروع کر دیا۔ بلند آواز میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بیٹی، تم نے اس بات کا ایک ہی رخ لیا ہے، جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا اس پر جنت لازم ہے۔
और जो किसी का दिल तोड़ देगा तो उस पर जहन्नम भी तो लाजिम हो गई ना। जो आपको नुस्खा बता रहा हूँ ये सारे देसी नुस्खों का बादशाही नुस्खा है। 100 कनीज़ों वाले मुगल बादशाह का नुस्खा है। ये मर्दाना कमजोरी और टाइमिंग का मुकम्मल इलाज है। कोई वक्ती नुस्खा नहीं, कुदरती चंद जड़ी बूटियों से एक आसान नुस्खा तरतीब दिया गया है जो हजारों बार आजमाया जा चुका है और अब आप इसको बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे नुस्खे बेज़रर होते हैं, हर उम्र के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं बगैर किसी नुकसान के। नुस्खा अल-शफा माल कंगनी 50 ग्राम, दारचीनी 50 ग्राम, लौंग 10 ग्राम, कमरकस 50 ग्राम, ज़ाफ़रान 20 ग्राम। तरकीब तैयारी। इन सब अदविया को पीस कर बारीक सफ़ूफ बनाकर इसमें इतना शहद मिला लें कि सख्त गोलियां बन सकें और काले चने के बराबर गोलियां बनाकर किसी शीशी में रखें। मिकदार खुराक 2 गोलियां सुबह और शाम को खाने के 1 घंटा बाद 1 गिलास नीम गर्म दूध के साथ 2 माह मुसलसल इस्तेमाल करें और इस गोली को वक्त ख़ास हम बिस्तरी से 1 घंटा पहले भी खा सकते हैं। इस नुस्खे में उम्र की कोई कैद नहीं, हर उम्र में इस्तेमाल किया जा सकता है। फ़वाइद। असाबी कमज़ोरी ख़त्म होगी, सरअत अंजाल ख़त्म करके हम बिस्तरी की टाइमिंग इतनी कि सारी रात हम बिस्तरी लोहे जैसी सख्ती और हम बिस्तरी के बाद थकन नहीं होती।